أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. پھر جب مقابلہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں. قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. اس نے کہا تم ہی ڈالو. پھر جب انہوں نے ڈال دی تو لوگوں کی نگاہیں جادو سے مار دی اور ان کو خوف زدہ کر دیا اور بہت بڑے جادو کا مظاہرہ کیا. یہ سورہ اعراف کی 115 اور 116 نمبر کی آیتیں ہیں. اس سے گزشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان ہو رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا معجزات فرعون کے دربار میں دکھائے تو اس نے ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ یہ تو بڑا جادو ہے، ہم اس کے مقابلے میں بھی جادوگروں کو لائیں گے. اس کے لیے طے کیا گیا ایک دن اور وقت مقرر کیا گیا، متعین کیا گیا. قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحی کہا. سورہ طہ میں بتایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایک کھلے میدان میں دن چڑھے جو عید کا دن ہوگا، اس دن سب لوگ جمع ہوتے ہیں، اس دن مقابلہ ہوگا کہا گیا. اور مقابلے کے لیے سارے ملک سے جادوگروں کو بلایا گیا. تاریخی روایتوں کے مطابق ان کی تعداد بتائی جاتی ہے 900 سے لے کر 3 لاکھ تک، اور بتایا جاتا ہے کہ 300 اونٹوں پر انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں لاد کر لائی تھی. مقابلہ شروع ہونے سے پہلے جادوگروں نے جب اس سے پہلے کی آیت میں بات آئی تھی کہ آ کر فرعون سے یہ پوچھا تھا کہ اگر ہم غالب آ جائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا اس کا معاوضہ. تو فرعون نے ان سے کہا تھا کہ یقیناً تمہیں معاوضہ بھی ملے گا اور انعام بھی ملے گا، تم ہمارے محاربین میں شامل ہو جاؤ گے. اس کے بعد جب مقابلہ شروع ہو رہا تھا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بڑی بے پرواہی اور روب جتانے کے لیے، بڑائی جتانے کے لیے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تم پہلے ڈالتے ہو اپنا جادو یا ہم ڈالیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اولوالعزمی کا اظہار کرتے ہوئے ان سے کہا کہ تم ہی پہلے ڈالو، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ تو جادو ہے، میرے پاس تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے، معجزہ ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ معجزہ غالب آنے والا ہی ہے. اور دوسری وجہ اس کی یہ تھی پہلے ان کو ڈالنے کا اجازت دینے کی کہ جب وہ ڈالیں گے تو ان کے جو بھی رسیاں اور لاٹھیاں ہوں گی وہ سانپ جیسی نظر آئیں گی جادو کے زور سے، لیکن جب حضرت موسیٰ اپنا عصا ڈالیں گے تو پھر وہ سانپ بن کر ان کے جو سانپ بن رہے تھے اس کو کھا جانا بھی تھا، ان کو اس کو نگل جانا بھی تھا. تو پہلے ان کا ڈالنا ضروری تھا تاکہ ان کی رسوائی پہلے ہی مرحلے میں ہو جائے، وہ شکست کھا جائیں اور ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا جادو کامیاب ہونے والا نہیں ہے. اس لیے حضرت موسیٰ نے ان کو پہلے اجازت دے دی ڈالنے کی. تو انہوں نے اپنا جادو شروع کیا. اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم فرمایا، لوگوں کی نگاہوں کو انہیں چکا چوند کر دیا، ہیبت میں ڈال دیا، ایک ایسی کیفیت طاری کر دی سارے مجمع پر. ایک بہت بڑا جادو کا مظاہرہ ان لوگوں نے کیا. جادو مختلف اقسام ہیں جادو کے. عام طور پر نظر بندی اور ہاتھ کی صفائی بھی ہوتی ہے، تخیلات، میسپرزم، لوگوں کے دل و دماغ پر چھا جانا اور ان کو یعنی جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ اصل اس کی حقیقت نہیں ہوتی ہے. اور بعض صورتوں میں جادو کی قسمیں یہ بھی ہے جس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ پہلے پارے میں تذکرہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی واقعے میں کہ شیطانوں کی مدد سے بھی جادو کرایا جاتا ہے، شیطانوں کی مدد لی جاتی ہے، جبکہ جادو سکھانے کے لیے یعنی بتانے کے لیے کہ اس میں فرق، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا تھا، ہاروت و ماروت کو، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ کیا سورہ بقرہ میں.
اور اس میں یہ بات بھی بتائی کہ فَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی وہ جو سیکھتے تھے ان لوگوں سے، فرشتوں سے، تو یہ سیکھ کر شوہر اور بیوی کے درمیان تفرقہ اور جدائی ڈالتے تھے، ڈالنے کا کام کرتے تھے۔ یہ شیطانوں کی مدد سے وہ کام کرتے تھے، اور جادو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو میں نقصان بھی پہنچایا جاتا ہے، انسان کو تکلیف بھی پہنچائی جا سکتی ہے، لیکن وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، لیکن یہ سب چیزیں اللہ کی مرضی اور اجازت سے ہی ہوتی ہیں۔ اس کا تذکرہ مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جادو کن پر ہوتا ہے، اور کون اس کی ضد میں اور لپیٹ میں آتے ہیں اور کون نہیں آتے، کون اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو یہ جادو کا جہاں پر جو ہے بات چل رہی تھی، تو اس میں یہ بھی ہے کہ شیطانوں سے مدد لی جاتی ہے اور ان کے ذریعے سے انسانوں کو تکلیف بھی پہنچائی جا سکتی ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے جو ہے جادو تھے، کہ یہاں پر انہوں نے لاٹھیوں اور رسیوں سے جادو کیا تھا، نظر بندی کر دی تھی، تخیلات میں مسپرزم کا جو ہے جسے کہا جاتا ہے، اس طریقے سے ایسا نظر آ رہا تھا کہ یہ سانپ بن گئے ہیں، لاٹھی اور رسی، حالانکہ وہ حقیقت میں سانپ نہیں تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا، اس واسطے کہ ان کو پہلے موقع دیا گیا تھا تاکہ ان کی شکست ہو جائے پہلے ہی مرحلے میں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اور ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ ڈال دو اپنا عصا۔ اس کا ڈالنا تھا کہ وہ ان کے جھوٹے طلسم کو نگلنے لگا، یعنی جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ڈالو اپنا عصا، تو جیسے ہی انہوں نے ڈالا تو ان کے جو بھی جادو کے پھیر تھے وہ سب کے سب ختم ہونے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی سے بنا ہوا جو اژدہا تھا وہ ان کو نگلنے لگا اور ان کی ہوا نکل گئی۔ وہ جادوگروں کے جو سانپ تھے ہزاروں کی تعداد میں میدان میں بکھرے ہوئے تھے، ایسا ظاہر ہو رہا تھا کہ ہر طرف چاروں طرف سانپ ہی سانپ ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس عصا نے کھا لیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس طرح حق ثابت ہوا اور ان کا بنا بنایا باطل ہو کر رہ گیا۔ اصل میں جادو دکھانے والے پست اخلاق اور بے اعتماد لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں معجزہ دکھانے والی جو شخصیتیں ہوتی ہیں وہ انبیاء کرام کی ہوتی ہیں، انتہائی پاک سیرت اور بلند کردار۔ ان کے ہاتھوں میں معجزے کا جب ظہور ہوتا ہے تو یقین ہونے لگتا ہے کہ یہ فرمان روائے کائنات اللہ رب العزت کی جانب سے ہی ہے، کیونکہ وہ انتہائی پاکیزہ سیرت لوگ ہوتے ہیں۔ معجزے کا مقابلہ جادو سے ہوتا ہے تو وہ جادو پر غالب آ جاتا ہے۔ فرعون نے دعوے کے ساتھ کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ نہیں ہے بلکہ جادو ہے، اس کو چیلنج کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم بھی ایسا ہی جادو لے کر آ کر دکھا دیں گے، ہم جادوگروں کو جمع کریں گے اور ان سے مقابلہ کروائیں گے اور ہمارے جادوگر بازی جیت جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے چیلنج کو قبول کر لیا تھا۔ جب مقابلہ ہوا اور فرعون کو یقین تھا کہ وہ جادوگروں کے ذریعے سے لاٹھیوں کو سانپ بنا کر دکھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کوئی ایسی اہمیت کا حامل نہیں رہے گا، جبکہ جادوگر بھی ویسی ہی چیز لا کر دکھا دیں گے۔ یہ اس کا خام خیال تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا اور اس کو باطل بنا کر دکھا دیا، اور اس کا منصوبہ خاک میں ملا دیا گیا۔ بھرے مجمع میں وہ ذلیل و خوار اور رسوا ہو گیا، اور سارے کے سارے جادوگر جو بڑے زور طریقے سے آئے تھے اور یہ کہتے ہوئے آئے تھے کہ ہم ہی غالب آئیں گے، لیکن اس وقت ان کو معلوم ہو گیا کہ حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے۔ حق چھا گیا اور باطل پاش ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، ان کو مغلوب ہونا پڑا اور وہ ذلیل ہو کر رہ گئے، رسوا ہو گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا تو واقعی معجزہ ہے، یہ تو سچے ہیں،
اور ان کا عصا آ کر تو ہمارے سارے جادو اور کرتب کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو ان کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی اور وہ سجدے میں گرا دیے گئے، بے اختیار سجدے میں گر گئے اور گرا دیے گئے۔ ان کو یہ توفیق مل گئی اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ واقعی میں یہ سچے نبی ہیں، اور پھر انہوں نے وہیں پر ایمان کا اعلان کر دیا اسی بھرے دربار میں، قالوا آمنا برب العالمین کہہ کر ہم ایمان لاتے ہیں اس رب پر جو سارے جہاں کا رب ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی لگا دیا موسیٰ و ہارون کے رب پر، کیونکہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلوانا چاہتا تھا، کہتا تھا کہ میں ہی رب ہوں، میں ہی پالنہار ہوں۔ تو اس وقت ان جادوگروں نے جبکہ تھوڑی دیر پہلے فرعون کو اپنا رب کہتے تھے اور اپنا مالک اور اپنا آقا سمجھتے تھے اور سب کچھ سمجھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی ان کو ایمان کی توفیق نصیب ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو ایمان لائے ہیں اس رب پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، وہ جو ہے سب کا رب ہے، اور سجدے میں گر پڑے وہ سارے کے سارے جادوگر۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون۔ فرعون نے کہا میری اجازت کے بغیر تم اس پر ایمان لے آئے، یہ ایک سازش ہے جو تم نے اس شہر میں کی ہے تاکہ اس کے باشندوں کو اس کے نکال باہر کرو، اچھا تو تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اب فرعون سے کچھ نہیں بن پڑ رہا تھا، وہ دیکھ لیا کہ وہ شکست کھا گئے ہیں، ذلیل و خوار ہو گئے ہیں، بھرے دربار میں ان کی کچھ عزت باقی نہیں بچی، سب کی سب خاک میں مل گئی۔ تو اب چال چلنا شروع کی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا یعنی اپنے جو جادوگر تھے ان سے کہا کہ میری اجازت کے بغیر تم ایسے کیسے ایمان لے کر آ گئے جبکہ میں نے تمہیں اجازت نہیں دی تھی، اور ان کو یہ کہا کہ میں خود یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اگر واقعی موسیٰ حق پر ہیں اور یہ بات واضح ہو جائے، تحقیقات سے ثابت ہو جائے، تو میں خود تم لوگوں کو ایمان لانے کی اجازت دیتا مسلمان ہونے کی، اور میں بھی مسلمان ہو جاتا، لیکن ابھی تو وہ وقت آیا ہی نہیں تھا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم نے مکر کیا ہے اور سازش کی ہے شہر میں آ کر، ہمارے لوگوں کو تم نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے تاکہ ہم کو اس ملک سے باہر کر دو اور بے دخل کر دو ہماری حکومت سے ہم کو۔ فسوف تعلمون، اور کہنے لگا کہ ابھی ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میں تمہیں کیسی سخت سزائیں دوں گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہارے ہاتھ پاؤں بے ترتیب کاٹ ڈالوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ اور سزاؤں کا اعلان کیا کہ تم لوگ باغی ہو، بغاوت کرے ہو تم لوگ ہمارے ملک میں رہ کر، لہذا تمہارے لیے سخت سزائیں مقرر کی جائیں گی، اور تمہارے ہاتھ اور پیر یعنی مختلف جانب سے جو ہے کاٹ دیے جائیں گے، مخالف جانبوں سے، اور پھر تم کو میں سولی پر لٹکا دوں گا تم سب کو، کیونکہ فرعون کی سزائیں بڑی ظالمانہ ہوتی تھی، وہ سب کو معلوم تھا۔ قالوا انا الى ربنا منقلبون، انہوں نے کہا کہ ہمیں پلٹ کر تو اپنے رب ہی کی طرف جانا ہے۔ اس پر وہ جادوگروں کا جواب دیکھیے کہ کیسا ایمان افروز جواب ہے۔ وہ انہوں نے حقیقت کو پا لیا تھا اور ان کے دل کے دروازے کھل گئے تھے، اور انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو تو واپس پلٹ کر جانا ہے ہمارے رب کے پاس، تو کر لے جو کچھ تجھے کرنا ہے، فاغزی ما انت قاض انما تغزی هذه الحیات الدنیا۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ تیرا حکم اسی زندگی میں چل سکتا ہے، اسی دنیا میں چل سکتا ہے، اور تو زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، ہمیں مار ڈالے گا، ہماری زندگی لے لے گا، لیکن ہم یہاں سے مر کر وہیں پر جائیں گے اور جا کر ہمارے رب سے ہم کو ملنا ہے، اور وہاں کی زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے، وہاں کی نعمتیں اور راحتیں اور کلفتیں سب کچھ ہمیشگی کی ہے، اس لیے ہم وہاں کے لیے تیاری کرنا چاہتے ہیں، ہم کو پرواہ نہیں کہ تو کیا کرتا ہے، ہمیں کیسی تکلیف پہنچاتا ہے۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، ان کے اندر جذبہ جو پیدا ہو گیا تھا جہاد فی سبیل اللہ کا، ایمان کا مضبوط ہونے کے بعد ان کی کیفیت بدل گئی تھی اور انقلاب ان کی زندگیوں میں آ گیا تھا، جبکہ کچھ دیر پہلے تک وہ فرعون کے سامنے ایسے ایسے مطالبات پیش کر رہے تھے اور کھگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں کیا ملے گا، اور اس کو اپنا بڑا تصور کر رہے تھے، اور اب تھوڑی ہی دیر میں کایا پلٹ گئی، انقلاب آ گیا ایمان کی وجہ سے،
ایمان کی تقویت اور ایمان کی وجہ سے ان کے دلوں میں جو کیفیت پیدا ہوئی، جو للہیت جو پیدا ہو گئی، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم کو پلٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، تو جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ۔ تو ہم سے صرف اس بات کا انتقام لے رہا ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے سامنے آ گئی تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر کا فیضان کرو اس حال میں وفات دے کہ ہم مسلم ہو۔ اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ تو بس ہم کو اس لیے ستانا چاہتا ہے، تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور مارنا چاہتا ہے، اس وجہ سے کہ ہمارے سامنے جب حق آ گیا تو ہم نے اس کو قبول کیا۔ جب نشانیاں ہمارے پروردگار کی جانب سے ہماری نظروں کے سامنے آئی تو ہم نے اس پر ایمان لے کر آئے اور تجھ کو جو کچھ بھی کرنا ہے کر لے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دیجئے، صبر کا فیضان کر دیجئے، بے انتہا صبر اور استقلال ہمیں عطا فرمائیے تاکہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اور پھر جب ہمیں موت آئے تو مسلمان ہونے کی حالت میں موت آئے، یہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کر رہے ہیں۔ یہ ایمانی کیفیت ان کے اندر پیدا ہو گئی اور اس دنیا کی زندگی کو وہ انتہائی حقیر سمجھنے لگے اور یہ سمجھنے لگے کہ تو جو کرنا ہے تجھے کر لے، اس زندگی ہی میں تو کر سکتا ہے، ہمیں سزائیں دے سکتا ہے، اس جسم کو ہی تو تکلیف پہنچا سکتا ہے لیکن روح کو نہیں پہنچا سکتا۔ اور ہم تو پلٹ کر جانے والے ہیں ہمارے رب کی طرف اور اپنے رب سے دعائیں کرنے لگے کہ ہمیں قبول فرمائیے اور ہمیں صبر اور استقلال استقامت عطا فرمائیے اور پھر ہم کو موت ایسی حالت میں دیجیے کہ ہم آپ کے فرما بردار اور اطاعت گزار اور حکم بردار بن کر اس دنیا سے آپ کے پاس چلے آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد